الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی آج ہم بات کریں گے ایمان کا گٹھ جوڑ کے بارے میں۔ دیکھو، آدم نبی علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، دیکھو نبوت ختم ہو رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کے بعد میں بھی عیسیٰ نبی علیہ السلام آئیں گے، چاہے نبی بن کے نہیں آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی بن کے آئیں گے، اور نبوت اس کی بند بھی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ مدعا ہے۔ گٹھ جوڑ ہے، اللہ نے پہلے ہی انبیاء سے جو ہے وعدہ لیا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک جب نبی آئیں گے تو پہلے والے نبیوں کی کتابوں کی جو ہے تصدیق کریں گے دوسرا نبی، ٹھیک ہے، اللہ جامع نے اس چیز کا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو لوگ موسیٰ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بھی ماننا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو تو خیر وہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو سبھی مانتے ہیں، داؤد نبی علیہ السلام کو بھی ماننا چاہیے، اور محمد صاحب کو بھی ماننا چاہیے۔ جیسے عیسائی لوگ باقی انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن محمد ابن عبداللہ کو نہیں مانتے، یہ ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ داؤد نبی علیہ السلام جب مان رہا ہے، داؤد علیہ السلام جو درشن کی بھوشیوانی کر رہا ہے، محمد صاحب کی بھوشیوانی داؤد نبی علیہ السلام نے کی تھی، داؤد کی پستک میں ہے یہ ڈیٹیل۔ کیا ڈیٹیل ہے؟ ایک مینڈا اور ایک بکرے کا جو درشن ہے، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے 4 خلیفے سہیت درشن دکھایا گیا تھا۔ تو جب تم داؤد کو تو مانتے ہو اور محمد صاحب کو نہیں مانتے تو پورا دین نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلم لوگ جو ہے، قرآن کہہ رہی ہے کہ بھئی پہلے انبیاء کو بھی جوڑا جائے گا، تصدیق کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ خود جامع ہے اس چیز کا، پھر تم کو پہلے کے نبیوں کو بھی ماننا چاہیے۔ اصل میں دین جو ہے گٹھ جوڑ ہے، ایمان کا گٹھ جوڑ ہے، دین جو ہے ایمان کا گٹھ جوڑ ہے، الگ الگ نہیں ہے، یہ دھیان رہے۔ جو ہماری چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم کو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ میری سمجھ میں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میری سمجھ میں صرف ایک چیز میں اختلاف آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے 2 خاص بہنوں سے نکاح کیا تھا زندگی رہتے ہوئے، لیکن اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ نبی علیہ السلام 2 بہنوں کو نکاح آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی اب اس کو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح ہے، میں اس کا آبجیکشن کرنے والا ہوتا کون ہوں؟ اللہ کا آدیش ہے تو بھائی۔ تو جیسے یہ بات میری سمجھ میں آئی، باقی دین میں تو مجھے اختلاف نظر کہیں آیا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی پہلے کا دین جو ہے، پہلے کی شریعت موقوف ہو گئی، اب قرآن کی ہے۔ ارے قرآن پہلے کی شریعتوں کو بھی جوڑ رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، قرآن اور بائبل الگ الگ نہیں ہے، اور وید وہ بھی الگ نہیں ہے، کسی وید میں بھی پوجا کی اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہ دھیان رہے۔ یہ تو لوگوں نے بنائے ہوئے کیا ہے، دین میں کمتی بتی کرنے والا جو سودا ہے نا، یہ بیکار ہے۔ تو دین کا گٹھ جوڑ میں ہی کامیابی ہے، دین کے گٹھ جوڑ میں ہی کامیابی ہے، یہ دھیان رہے۔ اور سب انبیاءوں کی الگ الگ حیثیت ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا جس کے عمل ہیں ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اب اس میں چاہے انبیاءوں کو بڑے عمل ہیں ان کو بڑا بدل ملے گا، اور جو عام آدمی ہیں ان کے چھوٹے عمل ہیں تو چھوٹا بدلہ ملے گا۔ لیکن ہے تو جنت نا، جیسے جنت میں مطلب عام آدمی کے لیے جو جنت ہے اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے، اور جو بڑے بڑے لوگوں کی جنت ہیں وہ بڑی بڑی ہیں، وہ تو جیسے کائی کا عمل ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اختلاف نہیں ہے، موسیٰ کا دین الگ نہیں، عیسیٰ کا دین الگ نہیں، نوح کا دین الگ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین الگ نہیں، آدم کا دین الگ نہیں، یہ دین الگ نہیں ہے، بلکہ ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے، پورے دین کو جوڑ کر جو انبیاء علیہ السلام نے مقرر کیا وہ ایک گٹھ جوڑ ہے۔ اس کے ہر حصے میں صفات ہوگی، ہر حصے میں سے جس نے جس انبیاء کا بھی پیچھا کیا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دین الگ ہے ہی نہیں نا،
بات تو یہ ہے، دین الگ ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے دارو کو حرام کیا، موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دارو کو حرام کیا، کسی کے سمے میں بھی دارو جائز نہیں تھی بھائی۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو بھی کچھ آپ کہیں، باقی اپنی طرف سے کچھ مت کہو۔ تو میرا کہنا کو مطلب یہ ہے، عیسائیوں کو، مسلموں کو، یہودیوں کو صحیح دین کی پیروی کرتے ہوئے ایک جٹ ہو جانا چاہیے اور شیطانیت کا انت کر دینا چاہیے۔ شیطانیت کا انت سے مراد ہے برائیوں پہ وجے پراپتی، برائیوں پہ وجے پراپتی، یہ انسان کا لکشیہ ہے، یہ انسان کا لکشیہ ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا گٹھ جوڑ ہے، توڑ نہیں ہے، دین میں توڑ نہیں ہے، توڑ نہیں ہے۔ ہاں، جو آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے کہ اس کو سمجھانے والے ہم کافی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی طرف سے مت جڑو۔ ایسا نہیں ہے کہ دین عیسوی الگ، دین موسوی الگ، دین ابراہیم الگ، الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کا وستار ہے، ایک چیز کا وستار ہے۔ پیٹنا تو شیطان کو ہے، اور شیطان کو پیٹنے کا مطلب یہ کہ برائیوں پہ وجے پراپتی، یہی شیطان کو پیٹا جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ میرے بھائی دین کا گٹھ جوڑ ہے، یہودی، عیسائی اور مسلم اور ستارہ دھرم والے الگ الگ نہیں ہیں، یہ دھیان دیں۔ سب ایک ہی پہلو کے، سب ایک ہی چیز ہے، انسانیت کو اتپن کرنا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کی جیت، اسی میں کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔